الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلا شبہ وہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ خصوصیت تعلق رکھنے والے ہیں جن لوگوں نے ان کی تابعداری کی ہے وَهَذَا النَّبِيُّ اور یہ نبی پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے والذین آمنوا اور جو لوگ حضور علیہ السلام پر ایمان لائے ان ایمانداروں کا تعلق ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ ہے واللہ ولی المؤمنین اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا حمایتی اور دوست مددگار ہے وَدَّ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ بہت سارے ایسے اہل کتاب ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں گمراہ کر دیں راستے سے ہٹا دیں قرآن و حدیث چھڑوا دیں وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ لیکن وہ کسی کو گمراہ نہیں کر رہے وہ اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں اور اس چیز کا ان کو پتہ بھی نہیں یا اہل الکتاب اے اہل کتاب لم تکفرون بآیات اللہ تم اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو وانتم تشہدون جبکہ تم اس چیز کے اوپر گواہ ہو یا اہل الکتاب اے کتاب والے لوگوں لم تلبسون الحق بالباطل حق اور باطل کو آپس میں مخلوط تم نے کیوں کر دیا وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ اور حق بات کو تم چھپا رہے ہو وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور اس حقیقت کا بھی تمہیں پتہ ہے کہ یہ جرم تم کر رہے ہو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ جو یہودی آج کہتے ہیں کہ ہمارا تعلق ابراہیم علیہ السلام سے ہے نصارہ کہتے ہیں ہمارا تعلق ہے مشرک کہتے ہیں ہمارا تعلق ہے دیگر کئی قومیں ایسی ہیں جن کا دعویٰ ہے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہمارا تعلق ہے اور ابراہیم تو فلاں تھے ہمارے نظریات وہی ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے تھے یہ سراسر جھوٹ بول رہے ہیں اور غلط بیانی کر رہے ہیں
اللہ تعالیٰ نے ان کی نفی پچھلی آیات میں بھی فرمائی، اور اس آیت میں جو آج تلاوت کی گئی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے، تم صرف نام لیتے ہو، اصل تو ابراہیمی لوگ وہ ہیں جن لوگوں نے ان کی تابعداری کی۔ وہ زمانے میں جس زمانے میں آئے اور انہوں نے آ کر لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچایا، سنایا، جن لوگوں نے ان کی بات کو قبول کیا، اس جماعت کا تعلق ابراہیم علیہ السلام سے ہے۔ یہودیوں تم ابراہیمی نہیں ہو، ابراہیمی لوگ وہ ابراہیم علیہ السلام کے غلام ہیں۔ اور پھر پاک نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق، خاندان کا بھی خوبصورت تعلق ابراہیم علیہ السلام سے ہے، اور ویسے بھی محبت کا تعلق اور طور طریقے بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اور جو ان کے ہاں چلائے تھے وہی اللہ تعالیٰ نے شریعت محمدی میں بھی جاری فرمائے۔ اور جن لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، ان لوگوں کا تعلق ابراہیم علیہ السلام سے بن گیا، اور مومنین اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق والے انہی کے ساتھ اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں۔ لہذا بات واضح ہو گئی، وہ ابراہیمی نہیں، ابراہیمی یہ لوگ ہیں جنہیں آج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نصیب ہو گیا، جو قرآن والے ہیں اور اللہ کے نبی کے فرمان والے ہیں، یہ ابراہیمی ہیں۔ پھر یہودیوں کی پوری کوشش تھی مسلمانوں کو قرآن سے ہٹا دیا جائے اور ان کو اپنے خیالات پہ لگا لیا جائے۔ وہ آپ کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں سمجھو اس بات کو، حالانکہ ان کے پاس پہلی کتابوں کے اندر یہ بات لکھی اور پیغام موجود تھا کہ یہ کتاب آج تمہارے سامنے ہے، اس کے بعد آخری نبی آئیں گے، ان کے پاس اللہ کا قرآن ہوگا۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ تورات انجیل پڑھنے والے وہ اللہ کے قرآن کے قریب آ جاتے، لیکن وہ تو خود بھی گمراہ ہو گئے اور دوسروں کو بھی خراب کرنے پر لگے ہیں۔ لہذا آج بھی یہودیوں اور نصرانیوں کی چال بازیوں سے مسلمان خبردار رہے اور ان کی باتوں میں نہ آئیں۔ سادہ مسلمانوں کو وہ پھنساتے ہیں اور ان کو شکوک و شبہات میں ڈال کر کسی کو عیسائی بنا دیتے ہیں، کسی کو یہودی بنا دیتے ہیں، کسی کو کچھ بناتے ہیں، کسی کو کچھ بناتے ہیں، اچھے اچھے سمجھدار لوگوں کو بھی وہ خراب کر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو ہی ایسے مخاطب کر کے کہہ دیا، تم لوگ اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہو۔ اگر قرآن کو مان لیتے تو پھر مانا یہ جاتا کہ یہ لوگ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائے، ان کا ان کتابوں پر بھی ایمان ہے کہ ان کتابوں کی بات انہوں نے مان لی ہے، لیکن مان ہی نہیں رہے تم۔ اور دوسری بات، حق اور باطل کو آپس میں خلط ملط کر دیا، حق بات کو تم چھپا گئے ہو اور آج غلط بیانی کر رہے ہو کہ ہم ابراہیمی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جان بوجھ کر تم ایسا فراڈ، ایسا دھوکہ، ایسی یعنی غلط باتیں کر رہے ہو۔ اللہ رب العزت نے ان کی غلط باتوں کی یہاں پوری وضاحت فرما دی ہے۔ لہذا مسلمان ان لوگوں کی چال بازیوں سے خبردار رہے اور اللہ کے قرآن پر پکے رہے تاکہ شرک سے بھی بچ سکے اور دوسرے غلط نظریات سے بھی محفوظ ہو سکے اور صحیح اللہ کے نبیوں سے تعلق قائم ہو جائے۔ اللہ کے نبیوں والا راستہ کامیابی کا راستہ ہے، انعام والا راستہ ہے، اور وہی ہدایت کا راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے، اللہ کی رضا والا راستہ ہے، جنت والا راستہ۔ جو نبیوں کے راستے سے ہٹ کر لوگ آج خیالات بنائے پھرتے ہیں وہ بالکل غلط ہیں، باطل ہیں، اور وہ لوگ اللہ کے عذاب کے مستحق ہیں، انکار کرنے کی وجہ سے پکڑے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی باتیں بھی پوری وضاحت سے مسلمانوں کو سمجھا دی ہیں تاکہ کسی بھی جگہ ایسی یعنی ان کی چال بازیوں میں نہ آئیں، دھوکے میں نہ آئیں اور ان کی باتوں میں آ کر کہیں دین سے دور نہ ہوتے چلے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھا دیا ہے
کسی بھی بات میں آ کر لالچ میں یا کسی اور چیز میں بندہ اپنے کلمے کے ساتھ اپنے دین کے ساتھ کبھی بے وفائی اور ایسا برا نظام نہ کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے ساتھ نسبت عطا فرما دی۔ اس امت کو، امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے ملت ابراہیمی کا لقب دے کر اب سارے لوگوں کی نفی کر دی۔ مشرکو تم بھی پیچھے ہٹو، یہودیوں تم بھی پیچھے ہٹ جاؤ، نصرانیوں تم بھی پیچھے ہٹو۔ اللہ کے خلیل سے اگر تعلق ہے تو وہ امت محمدیہ کا تعلق ہے، ان کلمے والے کا تعلق ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر یقین کرنے والوں کا تعلق ہے، قرآن پڑھنے والوں کا تعلق ہے۔ آج دنیا اس سے ہٹانا چاہتی ہے، مسلمان اطمینان کے ساتھ یقین کے ساتھ اپنے کلمے پر ایمان پر چلتے رہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرتے رہے، اسی کے اندر نجات اور کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے دین کے اوپر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔